مولا 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 زمین کو دیکھا فلک کو دیکھا خدایا ہر جا تجھی کو پایا کبھی تخیل کیا جو اپنا بنانے والا تجھی کو پایا زمین کو دیکھا فلک کو دیکھا خدایا ہر جا تجھی کو پایا کبھی تخیل کیا جو اپنا بنانے والا تجھی کو پایا یہ شام صبح کا آنا جانا، یہ پھول کلیوں کا مسکرانا، یہ منظر و موسم سہانا، صبح میں چڑیوں کا مسکرانا، کسی کا آنا کسی کا جانا، بدلتے موسم ہے اور زمانہ، زمین میں پستی فلک سہانا، کبھی ہے بادل کا آشیانہ، یہ چاند سورج کا جگمگانا، فلک پہ تاروں کا ٹمٹمانا، ہر ایک منظر جسے بھی دیکھا وہی خدایا تجھی کو پایا، تجھی کو پایا، تجھی کو پایا، زمین کو دیکھا فلک کو دیکھا خدایا ہر جا تجھی کو پایا کبھی تخیل کیا جو اپنا بنانے والا تجھی کو پایا زمین کو دیکھا فلک کو دیکھا خدایا ہر جا تجھی کو پایا کبھی تخیل کیا جو اپنا بنانے والا تجھی کو پایا کسی نے پائی کمال عزت، کسی میں دیکھی تو صرف ذلت، کسی کو ذلت کے بعد عزت، کسی کو عزت کے بعد ذلت، عجیب انبار نسیم خلقت، کوئی رذیل و سلیم فطرت، کسی میں الفت کسی میں نفرت، کسی میں چاہت کسی میں وحشت، کسی کا شیوا فقط محبت، کوئی بنا ہے مریض نفرت، جسے ہے زیبا تمام عزت، مولا محالہ تجھی کو پایا، تجھی کو پایا، تجھی کو پایا، زمین کو دیکھا فلک کو دیکھا خدایا ہر جا تجھی کو پایا کبھی تخیل کیا جو اپنا بنانے والا تجھی کو پایا زمین کو دیکھا فلک کو دیکھا خدایا ہر جا تجھی کو پایا کبھی تخیل کیا جو اپنا بنانے والا تجھی کو پایا خدایا تیری نہ ابتدا ہے نہ تیری کوئی بھی انتہا ہے، تیری تو کافر پہ بھی عطا ہے، غریب تھے پر تیری سخا ہے، کوئی نہ مانے یا مانتا ہے، سبھی کا صرف ایک تو خدا ہے، میں ہوں گدا پر تو بادشاہ ہے، فریب ہے جو تیرے سوا ہے، میری ہمیشہ بس ایک دعا ہے، میں خوش رہوں جو تیری رضا ہے، دعائیں پوری عطائیں پوری ہے کرنے والا تجھی کو پایا، تجھی کو پایا، تجھی کو پایا، زمین کو دیکھا فلک کو دیکھا خدایا ہر جا تجھی کو پایا کبھی تخیل کیا جو اپنا بنانے والا تجھی کو پایا زمین کو دیکھا فلک کو دیکھا خدایا ہر جا تجھی کو پایا کبھی تخیل کیا جو اپنا بنانے والا تجھی کو پایا
محرم کی یکم تاریخ سن ہجری کا 23 تھا، اداسی سے نڈھال اس دن رسول اللہ کا طیبہ تھا۔ فلک بھی اپنی بینائی پہ شرمندہ ہوا ہوگا، یقیناً سوچتا ہوگا کہ اس نے آج کیا دیکھا۔ ذرا اب دل کو تھامو اور سنو اس قصہ غم کو، نہ ہرگز روک پاؤ گے یقیناً آنکھ کے نم کو۔ عدی کے خانوادے کے جری بیٹے کا قصہ ہے، وہ جس سے دین مہکا ہے، یہ اس غنچے کا قصہ ہے، وہ جس کو دیکھ کر شیطان بھی رستہ بدلتا تھا، وہ جس کی ایک نظر سے کفر کا ایوان دہلتا تھا۔ عرب کے معتبر تھے معترف اس کی ذہانت کے، صحابہ وار جاتے اس کے معیار عدالت کے۔ وہ 41ویں نمبر پہ مردوں میں ہوا مسلم، اسی سے رعب سب کفار پر دین کا ہوا قائم۔ کئی فرمان اس کے بن گئے قرآن کا حصہ، نبی کے گھر بیاہی اس کی بیٹی میں ریما حفصہ، وہی لاکھوں مربع میل کا حاکم بنا لوگو، خلیفہ دوم ہر مومن نے دل سے کہا اس کو۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں ہے ہاں اگر ہوتا جو میرے بعد کوئی بھی نبی تو وہ عمر ہوتا، شہادت کی بھی دی پیشین گوئی پیار آقا نے، احد پر جب وہاں ابو بکر اور فاروق عثمان تھے، خلافت آپ کی قائم رہی 10 سال تک ایسی، عدالت خود نظام عدل پر بھی رشک کرتی تھی، مگر ابلیس کی اولاد اپنا وار کر بیٹھی کہ جیسے سانپ کی وہ کاٹنے کی ضد نہیں جاتی۔ نماز فجر پڑھنے جب گئے فاروق مسجد میں، ابو لولو وہاں بیٹھا تھا چھپ کر جان کس ضد میں، وہ گھٹیا ذات ایک محراب کے پیچھے سے آ نکلا، نکل کر عین دوران نماز اس نے کیا حملہ، کیے خنجر سے وار اس نے عمر فاروق پر اس دم، تو بہ نکلا وہاں خون عمر کثرت سے پھر پہ ہم، مدینے کے در و دیوار سے وحشت ٹپکتی تھی، وہ دن 26 ذی الحج تھا، ہر ایک جانب اداسی تھی، تھگاؤ اتنا گہرا آنتیں ان کی کٹ گئی تھیں سب، دوائی کا اثر بھی کچھ نہ ہوتا تھا عمر کو اب۔ تصور تو کرو کتنا کٹھن لمحہ تھا مسلم پر، کہ آفت ان پہ منڈلانے لگی پھیلائے اپنے پر، کیا پردہ گرا کر چل دیے فاروق پھر چلمن، ادھر رو رو بھگائے چشم مسلم نے سبھی دامن، عمر کے جان سے ایسا خلا پیدا ہوا مصعب، یقین جانو قیامت تک نہ ہرگز بھر سکے گا اب۔ خدا محشر میں پوچھے گا، خدا محشر
خدا محشر میں پوچھے گا گزاری زندگی کیسی، لرز اٹھوں گا میں اور خوف ہوگا مجھ پہ تب تاری، خدا محشر میں پوچھے گا گزاری زندگی کیسی، لرز اٹھوں گا میں اور خوف ہوگا مجھ پہ تب تاری۔ مجھے بھی موت آنی ہے مگر میں اس سے غافل تھا، میرا جیون بھی فانی ہے مگر میں اس سے غافل تھا، کفن بازار میں آ بھی چکا لیکن میں غافل تھا، میری میت کا تختہ بھی بنا لیکن میں غافل تھا، خدا محشر میں پوچھے گا گزاری زندگی کیسی، لرز اٹھوں گا میں اور خوف ہوگا مجھ پہ تب تاری۔ میں غفلت میں گناہ کرتا رہا افسوس لیکن اب، مگر اب کوئی بھی افسوس کا بنتا نہیں مطلب، مجھے بھی موت لینے آ گئی، اب کیا کروں گا میں اندھیری قبر میں، اب کس طرح تنہا رہوں گا میں، خدا محشر کرم پوچھے گا گزاری زندگی کیسی، لرز اٹھوں گا میں اور خوف ہوگا مجھ پہ تب تاری۔ اندھیری قبر میں مجھ کو اکیلا چھوڑ آئیں گے، یہاں طاقت نہ دولت نہ یہ رشتے کام آئیں گے، حساب زندگی دینے اٹھایا جائے گا مجھ کو، خدا کے سامنے محشر میں لایا جائے گا مجھ کو، خدا محشر میں پوچھے گا گزاری زندگی کیسی، لرز اٹھوں گا میں اور خوف ہوگا مجھ پہ تب تاری۔ خدا پوچھے گا بتلا علم پر کتنا رہا عامل، کہاں پر خرچ کی تو نے یہ دولت کیسے کی حاصل، سوال جسم بھی ہوگا، سوال زندگی ہوگا، سوال علم بھی ہوگا، سوال بندگی ہوگا، خدا محشر کرم پوچھے گا گزاری زندگی کیسی، لرز اٹھوں گا میں اور خوف ہوگا مجھ پہ تب تاری۔ میں کیسے سامنا کر پاؤں گا رب کے سوالوں کا، چھپاؤں گا کہاں رب سے عمل نامہ گناہوں کا، میرے اعضاء گواہی دیں گے خود میرے گناہوں پر، میرے اعضاء گواہی دیں گے خود میری خطاؤں پر، خدا محشر میں پوچھے گا گزاری زندگی کیسی، لرز اٹھوں گا میں اور خوف ہوگا مجھ پہ تب تاری۔ میرے مولا وہاں بس تو ہی میرا آسرا ہوگا، میرا مشکل کشا تیرے سوا نہ دوسرا ہوگا، وہاں ممکن نہیں جعفر پکڑ سے رب کے بچ پانا، وہاں ممکن نہیں جعفر
محشر میں پوچھے گا گزاری زندگی کیسی لرز اٹھوں گا میں اور خوف ہوگا مجھ پہ تب تاری خدا محشر